شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی فرق باطلہ سے تقریراً، تحریراً، تصنیفاً، تعلیماً لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ آخر میں آپ نے ایک رسالہ جس کا نام آپ نے الاستمداد علی ازیاد الارتداد رکھا ہے، آپ نے اس رسالے میں بارگاہ خداوند قدوس میں، بارگاہ رسول میں استغاثہ پیش فرمایا ہے، اعدائے دین سے نمٹنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی قوت و توانائی کے لیے۔ اور اسی رسالے میں اعلیٰ حضرت نے اپنے خلفائے خاص کا ذکر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تیری رضا پر تیری رضا ہو، تیرے رضا پر تیری رضا ہو، اس سے بہت حضرات یہ ہیں۔ تیرے رضا پر تیری رضا ہو، اس سے بہت حضرات یہ ہیں۔ حامد منی انا من الحامد، حمد سے حمد کماتے یہ۔ تیرے رضا پر تیری رضا ہو، اس سے بہت حضرات یہ ہیں۔ اور حامد منی انا من الحامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ پہلے خلیفہ کو آپ نے ذکر فرمایا ہے، اپنے صاحبزادہ اکبر حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوسرے نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرا امجد مجد کا پکا، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ۔ صد الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، میرے نعیم الدین کو نعمت، میرے نعیم الدین کو نعمت، اس سے بنانے سماتے یہ۔ چوتھے نمبر پر آپ نے ذکر فرمایا ہے، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، میرے ظفر کو ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر فرمایا ہے آپ نے، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، اس سے بہت کچیاتے یہ۔ کافی خلفاء کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ رسالہ ہدایت بخشش کے علاوہ ہے، جس میں مکمل 365 یا 366 اشعار آپ نے ذکر فرمائے ہیں۔ آپ نے سیدنا صدر فاضل فخر الرماسل الشاہ السید محمد نعیم الدین قادری جلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، میرے نعیم الدین کو نعمت، اس سے بلانے سماتے ہیں۔ حضرات، آج جس ذات بابرکات کی خدمت عالیہ میں ہم لوگ خراج عقیدت تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم موجود ہوئے ہیں، آپ نے ان کا تذکرہ ضمیرہ اور مختصر زبان نگری مختلف انداز میں مقررین سابقین سے آپ نے سنی۔ لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جامعہ نعمیہ جس کے آپ حدود اربع میں یہاں تشریف فرما ہے، 1909 میں یہ قائم ہوا، اور اس جامعہ نعمیہ کا سب سے پہلا اجلاس 1911 میں شاہ بلاک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیع میدان میں عمل میں لایا گیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تاریخی اجلاس اور اس پہلے جلسے میں فارغ ہونے والے ذات استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث کراچی پاکستان سب سے پہلے 1911 میں جامعہ نعمیہ سے آپ فارغ ہوئے، اور شاہ بلاک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیع میدان میں جلسہ عمل لایا گیا، جس میں بنفس نفیس امام عشق و محبت
سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے، حجت الاسلام آپ کے ساتھ تشریف لائے، اور علماء رامپور جب آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو علماء رامپور میں مفتی سلام اللہ صاحب اپنے تمام علماء کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور یہاں مراد کے علماء بھی آپ کے ساتھ شریک رہے۔ مسلمانوں، اسی جامع نمیہ سے ہر سال 1911 کے بعد اجلاس ہوتے رہے، اور ایسے ایسے علماء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ صدر فاضل نے وہ گوہر اپنی درسگاہ سے پیدا فرمائے ہیں کہ جو ظاہری عالم نہیں تھے، بلکہ آپ نے ظاہری عالم کے ساتھ باطنی علم بھی ان کو عطا فرمایا، اور ان کا ظاہر بھی روشن تھا، باطن بھی روشن تھا۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک جماعت جامع نمیہ سے فارغ ہوئی ہے، جس میں صدر العلماء امام النہب سید غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری، بانی جامع اشرفیہ، قاضی القضات علامہ قاضی احمد جعفری جونپوری مصنف قانون شریعت، اور مولانا عبدالرحمن صاحب کا مدواری، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام، یہ پوری کی پوری ایک جماعت جو 7 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھی، یہ فارغ ہوئی۔ اگرچہ یہاں پڑی ہے 7 کلاس تک، لیکن ان کی فراغت بعد میں صدر فاضل نے ان کو پروانہ کر دیا تھا اجمیر شریف، اور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہاں سے فارغ ہوئے۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں صرف ایک واقعے میں نقل کر رہا ہوں۔ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ جامعہ نعیمیہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں کہ وہ ظاہری عالم نہیں تھے، بلکہ ان کے باطن روشن اور تابناک تھے۔ وہ اپنی باطنی نگاہوں سے آنے والے کی روحانی کیفیت کو پہچان لیا کرتے تھے، دلی کیفیت کو پہچان لیا کرتے تھے، آنے والے کے قدموں کو پہچان لیا کرتے تھے، کس ارادے سے جا رہا ہے، کس مقصد سے آ رہا ہے، کیا لینے آ رہا ہے، کیا نیت ہے۔ مسلمانوں کو انہی واقعات میں اس واقعہ ملتا ہے۔ چھوٹا شریف کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی مشہور خانقاہ ہے، اور ہمارے یہاں اشرفی بھائی بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور قائد ملت حضرت علامہ سید محمود اشرف صاحب قبلہ دامت القادر القدسیہ جو جامع نمیہ کے صدر محترم ہیں، وہیں کے صاحب سجادہ ہیں۔ اسی کچھورا شریف کے قریب میں بسخاری ہے، بسخاری کے قریب میں ایک قصبہ ٹانڈا ہے۔ یہ واقعہ میں نے کافی علماء کرام کی زبانی سنا، اور کافی مفتیان کرام کی زبانی سنا، اساتذہ کی زبانی سنا، اور یہ یاد رکھیے کہ جامع نعیمیہ وہ ادارہ ہے کہ جس سے ظاہری علماء فارغ نہیں ہوئے، بلکہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ ان کو خدا بند قدوس نے علم لدنی بھی عطا فرمایا، علم ایک باطنی عطا فرمایا، ظاہر بھی روشن، باطن بھی روشن، اور جن کو ہم ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، وہ جماعت ایسی فارغ ہوئی ہے یہاں سے کہ جو منصب علم ظاہر پہ ہی فائز نہیں تھی، بلکہ منصب علم باطنی پہ فائز تھی۔ کٹرا جو فیض آباد کے قریب میں، فیض آباد میں ضلع امبیڈکر نگر میں بسخاری کے قریب میں ایک گاؤں یا قصبہ کہلاتا ہے کٹرا ٹانڈا۔ ٹانڈے کا ایک شخص تھا، میں مختصر نام ذکر کر رہا ہوں، اس کا یہ عالم تھا کہ عجیب انداز تھا اس کا عالم، کہ شادی شدہ بھی تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، تمام احکام اسلام پر عمل کرتا تھا، خدا کی محبت اس کی توحید کا اقراری تھا، اللہ کے رسول کا عاشق تھا، لیکن اس کے اندر ایک بات تھی کہ وہ ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 3 جملے کہا کرتا تھا۔ وہ جب بھی جا رہا ہے، آلو لینے کے لیے جا رہا ہے، ٹماٹر خریدنے کے لیے جا رہا ہے، ہل جوتنے کے لیے جا رہا ہے، کسی کام سے جا رہا ہے، کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے، تو وہ 3 جملے کہا کرتا تھا چلتے پھرتے۔ اس کا تقیہ کلام تھا، وہ کہتا تھا بلند آواز سے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیرا کہنا مانوں گا۔ وہ یہ بلند آواز سے اس کے تقیہ کلام تھے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں،
پھر میں تیرا کہنا مانوں کیوں؟ مسلمانوں، جب اس کے جملے پوری بستی میں مشہور ہو گئے، عوام الناس ائمہ کے پاس پہنچی، بعض ائمہ کرام نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، یہ انسان جہلیہ ہے، خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، خدا کی عبادت کا قائل نہیں ہے، خدا کے احکام کے ماننے کا قائل نہیں ہے۔ کسی نے اس کو کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا، کسی نے مرتد ہونے کا فتویٰ لگا دیا، کسی نے بے ایمان ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ لیکن جو علماء خاص تھے، جب ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے اپنی زبان کو تھاما، کفر کیا، اپنے آپ کو روکا، اور تمام علماء نے مشورہ کیا کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ برابر میں ایک قصبہ شہر جونپور ہے، جہاں جونپور میں اس وقت میں قاضی القضات علامہ مفتی شمس الدین احمد جعفری جونپوری، مصنف قانون شریعت، شاگرد ارشد سیدنا صدر الافاضل فخر الاماصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں، تاریخ میں آتا ہے، جیسا بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص کو پکڑا گیا، گاڑی میں اس کو سوار کیا گیا، بالجبر علماء کرام قاضی صاحب کی بارگاہ میں لے گئے۔ قاضی صاحب نے جب دیکھا، جب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو قاضی صاحب نے اس کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ اس کا نورانی، نمازی تھا، اور نماز وہ مقدس عبادت ہے جو انسان اور نمازی کے چہرے کو منور و تابناک کر دیتی ہے۔ الصلاۃ نور المؤمنین، نماز مومنین کے پیشانیوں کو، دلوں کو منور کرنے والی ہے، اور نماز وہ مقدس عبادت ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مسلمانوں کو مراتب عالیہ فائز کرنے والی ہے۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ تو اس شخص نے بارگاہ قاضی القضات میں عرض کیا تھا، ہاں حضور میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کو صاحب نصاب بنایا ہے، تو ہولانے ہونے کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ ہاں حضور، ایک تمنا میرے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو صاحب استطاعت اور بنا دے تاکہ میں اس مقام کا دیدار کر لوں جس کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات تیری مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بلکہ امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عاشق کی شان یہ ہوتی ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہا ہو تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا کسی نے آپ کی نہضت کدھر کی ہے، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں جو حاجی لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی ارشاد فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو آنکھوں میں تو رو مت ہو، سجاؤ مت ہو، بلکہ جب واپس پڑھ دو تو اس وقت میں رو جتنا تم سے ہو سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نمازی بھی ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، پھر یہ کرنے کیوں کہتے ہو؟ مسلمانوں، اس شخص نے بارگاہ قاضی القضات میں یہ عرض کیا تھا، حضور میں یہ جملے خدا کے وجود کا انکار کے اعتبار سے نہیں کہتا، بلکہ میرا یہ نفس جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، جو انسانوں کو برائیوں کی جانب اکساتا ہے، جب اس سے کہتا ہے چل نماز کو چھوڑ، بازار میں چل، چل فلاں جگہ چل، یہ گانے ہو رہے ہیں، بجانے ہو رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، فلاں جگہ ایسا کام ہو رہا ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، تو حضور جب میرا یہ دل مجھ سے کہتا ہے، نیک سے نیکی سے ہٹاتا ہے، برائیوں کو جانے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اس وقت میں اپنے نفس امارہ سے کہتا ہوں، اے میری نفس امارہ، تو میرا خدا نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں۔ اس نفس سے کہتا ہوں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیرا کہنا مانوں گا، میں تو اس ذات کا کہنا مانوں گا
جس نے کہ مجھ کو پیدا فرمایا ہے، میں اس ذات کے احکام کی تعمیل کروں گا جس ذات کے سرپور فعل میں اس پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ حاصل کرام یہ ہے کہ صدر الافاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم گر نہیں بلکہ ولی گر بھی تھے۔ آپ جہاں ظاہری علماء کی جماعت کو آپ نے پیدا فرمایا ہے، وہیں آپ نے ظاہری علماء کے شکل میں اولیاء کرام کی جماعت کو بھی آپ نے پیدا فرمایا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اس جامع نمیہ سے 1911 سے لے کر آج تک اس داس کو بھی چلے آ رہے ہیں۔ ہر سال مفتیان کرام، حفاظ کرام، قرائے کرام فارغ ہو رہے ہیں، لیکن اس جامع نمیہ سے فارغ ہونے والے ظاہری علماء فارغ ہو رہے ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ مضافِ اعراب کیا ہوتا ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ لکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی فارغ ہو رہے ہیں اور ایسے لوگ بھی فارغ ہو رہے ہیں جنہیں سب کچھ معلوم ہے، ان کا ظاہر بھی روشن ہے، ان کا باطن بھی روشن ہے۔ خداوند قدوس ہم کو صدر الخالق کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور انہی کی صدقہ و فیض میں خداوند قدوس ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور آنے والوں کو فیضان صدر الخالق سے